अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज आप तक बिद्दत व राय व क़ियास की वो अहादीस पहुँचाएँगे जो पिछली वीडियो में रह गई थीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबी शैबा खुरासानी ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सुना कि क़ियास करने वाले लोग इल्म को क़ियास में तलाश करते हैं, लेकिन ये क़ियासात उन्हें हक़ से दूर ही हटाते जाते हैं। दीन क़ियासात से हासिल नहीं होता। फरमाया इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिमुस्सलाम ने कि हर बिद्दत ज़लालत है और हर ज़लालत का रास्ता जहन्नुम की तरफ है। मोहम्मद इब्ने हकीम से मरवी है कि मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं आप पर फ़िदा हूँ, हमने इल्म दीन हासिल किया और आपकी वजह से हम दूसरों से इल्म हासिल करने से बेपरवाह हो गए। यहाँ तक कि हम में से कुछ लोग जब जलसों में जाते हैं और लोग हमसे सवाल करते हैं तो हम उनके जवाब दे देते हैं, इसलिए कि खुदा ने हम पर एहसान किया है आप लोगों की वजह से। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे सवालात भी सामने आ जाते हैं कि हमने उनका जवाब न आपसे हासिल किया न आपके आबाए ताहिरीन से। बस ऐसे मौके पर जो हमें आता है उसके हर पहलू पर गौर करके जवाब दे देते हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्ने हकीम, अफसोस, इसमें हलाकत है, जिसने ऐसा किया वो हलाक हुआ। फिर फरमाया, खुदा लानत करे फलाने पर कि वो कहता है इस मसले में अली ये कहते हैं और मैं ये कहता हूँ, यानी मेरा कौल उनके कौल से बेहतर है। मोहम्मद बिन हकीम कहते हैं कि मैंने हिशाम बिन अब्दुल हिकम से कहा, वल्लाह मैं चाहता था कि मुझे मसाइल दीन में क़ियास करने की इजाज़त मिल जाती। नाज़रीन, ये बहुत ही सख्त हदीस है, इसको बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा। यूनुस बिन अब्दुर्रहमान से मरवी है कि मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या अमर है जिससे वहदानियत बारी ताला की शनाख्त किसी में पाई जाए? फरमाया, ए यूनुस, बिद्दत पसंद न बन। जिसने अहकाम दीन में अपनी राय से अमल किया वो हलाक हुआ, और जिसने अपने नबी के अहले बैत को छोड़ दिया हलाक हुआ, और जिसने किताब खुदा और कौल नबी को तर्क किया वो काफिर हुआ। अबू बसीर कहता है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि हम पर कभी ऐसे मसाइल पेश किए जाते हैं जिनका जवाब हमको न कुरान से मिलता है न हदीस में, बस हम खुद ही गौर करके जवाब दे देते हैं। फरमाया, खबरदार ऐसा न करना, अगर तुम्हारा क़ियास ठीक हुआ तो इसका अजर न मिलेगा, और अगर तुमने गलती की तो अल्लाह ताला पर झूठ बोला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बिद्दत ज़लालत है और हर ज़लालत का नतीजा जहन्नुम है। समा बिन महरान ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, हम जब एक जगह जमा होते हैं तो आपकी अहादीस को याद करते हैं। जो सवाल हमसे किया जाता है हम उसका जवाब उन अहादीस में पा लेते हैं जो हमारे पास लिखी हुई हैं, और ये वो नेमत है जो अल्लाह ने आपकी बदौलत हमको दी है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई हल्का सा मसला ऐसा भी हमसे पूछा जाता है जिसका जवाब इन अहादीस में हमको नहीं मिलता, और हम एक दूसरे को तकने लगते हैं और दिलों में शुबहात पैदा होते हैं। हम उस वक्त किसी अच्छे क़ियास से काम लेते हैं। फरमाया, क़ियास से तुम्हारा क्या ताल्लुक़? इसी क़ियास की बिना पर तुमसे पहले बहुत से लोग हलाक हो गए।
پھر فرمایا جب تم سے ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب تم کو معلوم ہے تو اسے بیان کرو، اور اگر معلوم نہ ہو تو حضرت نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ ہم سے پوچھا کرو۔ پھر فرمایا اللہ لعنت کرے فلانے پر کہ وہ کہا کرتا ہے علی نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں، یعنی میرا قول علی سے بہتر ہے، اور صحابہ نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں میرا قول ان سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کیا تم اس کے پاس بیٹھا کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا خدا آپ کا نگہبان ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اتنا بتا دیا تھا جو حضرت کے زمانے میں ان کے لیے کافی ہوتا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اتنا بتا دیا تھا جس کی ضرورت ان کو قیامت تک ہوگی۔ میں نے کہا کیا اس سے کچھ ضائع ہو گیا؟ فرمایا نہیں، وہ علم اس کے اہل کے یعنی ہمارے پاس ہے۔ ابی شیبہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ فرمایا ابن شبرمہ کا علم ضائع ہو گیا۔ جامعہ سے مصحف فاطمہ جس کو لکھوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اپنے ہاتھ سے لکھا علی علیہ السلام نے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی گئی جس میں کسی کو کلام کی گنجائش ہو۔ اس میں علم حلال و حرام ہے۔ قیاس کرنے والوں نے علم کو قیاس میں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ امر حق سے دور ہوتے چلے گئے۔ خدا کے دین میں قیاس کا دخل نہیں۔ ابان بن تغلب سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شریعت میں قیاس کو دخل نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ عورت زمانہ حیض کے روزے ادا کرتی ہے مگر نمازیں نہیں، حالانکہ نماز روزے سے افضل ہے؟ جب شریعت میں قیاس کو دخل ہوگا تو دین برباد ہو جائے گا۔ عیسیٰ بن عثمان نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قیاس کے متعلق پوچھا۔ امام نے فرمایا قیاس سے تمہارا کیا تعلق؟ خدا سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کسی چیز کو حلال کیوں کیا اور حرام کیوں، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ حلال و حرام کرنے کی وجہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جس نے احکام الہیہ میں قیاس کو راہ دی وہ ہمیشہ شبہات میں مبتلا رہا، اور جس نے عمل آخرت اپنی رائے اور پیروی ظن سے کیا وہ ہمیشہ شبہات میں ڈوبا رہا۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے وہ اپنی رائے سے عمل آخرت کرتا ہے اس چیز سے جس کو وہ نہیں جانتا، اور جو باوجود جاننے کے ایسا کرتا ہے وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے، حرام و حلال قرار دینے میں ان چیزوں کے جن کا اس کو علم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے قیاس کیا اپنے نفس کا نفس آدم علیہ السلام پر اور کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اس نے قیاس کیا آگ کا مٹی پر۔ اگر وہ قیاس کرتا اس جوہر کا جس سے خدا نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ پاتا اس کو نور اور ضیاء میں نار سے بہتر۔ زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حلال و حرام کے متعلق پوچھا۔ فرمایا جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال بتایا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جسے حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام ہے، اس کے سوا اب کوئی شریعت نہ ہوگی۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جس نے شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اس نے رسول خدا کے طریقے کو چھوڑ دیا۔
ابو حنیفہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم شرع میں قیاس کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا قیاس نہ کیا کرو، سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے۔ اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اس نے آگ اور مٹی کے درمیان قیاس کیا۔ اگر قیاس کرتا نورانیت آدم کا آگ پر تو دونوں کی نورانیت ظاہر ہو جاتی، اور نور کو جو فضیلت نار پر ہے وہ اس سے پوشیدہ نہ رہتی۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور ایک مسئلہ پوچھا۔ آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ اس نے کہا اگر یہ مسئلہ اس طرح ہوتا تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خاموش، میں نے جو جواب دیا وہ وہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، ہم خود اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اخذ احکام شریعت میں خدا کا شریک کسی کو نہ بناؤ ورنہ مومن نہ رہو گے۔ ہر سبب و نسب و قرابت شرک و بدعت و شبہ ہے۔ روز قیامت کام نہ دے گی مگر وہی چیز جو قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ! یہ احادیث سن کر حق روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیاسات بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔